اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و امیدوار حلقہ پارلیمان حیدرآباد، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بھی بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج آپ اور ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے اور پہلے مرحلے کے انتخابی سرگرمیاں آج اختتام کو پہنچے گی اور 11 اپریل کو آپ اپنے قیمتی ووٹ کے ذریعے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں گے اور وہ امیدوار منتخب ہونے کے بعد آپ کا نمائندہ بنے گا، آپ کی آواز بنے گا، آپ کی حق کی لڑائی لڑے گا، آپ کے اوپر ہونے والے مظالم پہ آواز اٹھائے گا، تو آپ کے ملک ہندوستان کے دستور کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرے گا اور دستوری حقوق کو حاصل کرے گا اور ہندوستان کو اور آگے بڑھانے کے لیے اپنی جانب سے جو کچھ بھی ممکن ہوگا وہ کرے گا۔ ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک 16 پارلیمانی انتخابات ہو چکے ہیں اور یہ 17ویں پارلیمانی انتخاب ہے اور ان انتخابات میں کئی امیدوار کامیاب ہوئے، رکن پارلیمنٹ بنے، وزراء بنے اور ان میں سے کوئی وزیر اعظم بھی بنے۔ نہرو سے لے کر آج تک کئی وزیر اعظم منتخب ہوئے اور اب تک کے جتنے انتخابات ہوئے اور اب جو انتخاب ہونے جا رہا ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ یہ انتخاب ایک الگ انتخاب ہے، اس لیے کیونکہ 16 پارلیمانی انتخابات میں کبھی بھی کسی بھی انتخاب میں دستور کو خطرے میں نہیں پایا گیا، لیکن آج یہ 17ویں انتخابات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ بھی انتخابی میدان میں ہیں جو اس ملک کے دستور کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کی سیکولرزم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور جو دستور نے ہر مذہب کے ماننے والوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان اختیارات کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور دستور جو ہمارا ملک کا سب سارے شہریوں کے لیے، سارے ہندوستان کے لیے ہے، آج بعض طاقتیں اس دستور کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج
یہ انتخابات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور آپ کو اور ہم کو اس انتخابات کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج جو حالات ہیں، جو ملک کے حالات ہیں، وہ انتہائی نازک ہیں، اور ہم سے چیخ کر چلا کر ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بیدار ہونا ہوگا، ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا، اور اپنے ووٹ کے ذریعے ہم کو نہ صرف اس ملک کو بچانا ہے، بلکہ ہم کو اپنے ووٹ کے ذریعے دستور کی حفاظت کرنی ہے، سیکولرزم کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے ووٹ کے ذریعے ہم ملک کو محفوظ ہاتھوں میں سونپے، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اور جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت اگر کسی شہری کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کا اپنا ووٹ ہوتا ہے۔ وہ ووٹ نہ صرف اس کی خوشحالی کی ضمانت دیتا ہے، وہ ووٹ اس کی ترقی کی ضمانت دیتا ہے، تو وہ ووٹ اس کے دستور اور اس کے ملک کی حفاظت و ترقی کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ تو آج آپ پر، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور صحیح استعمال کا مطلب یہ ہے کہ حالات کو دیکھنا ہے، اور حالات کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم 70 برس کی تاریخ پر روشنی ڈالیں تو ہم کو کئی واقعات سامنے ہمارے آئیں گے کہ 70 برس میں بہت سی ناکامیاں بھی آئیں گی تو کامیابیاں بھی آئیں گی، لیکن حالیہ 5 برس میں اگر ہم دیکھیں تو اس ملک میں صرف اور صرف خوف و ہراسانی کا ماحول پیدا کیا گیا، اور ملک کو ترقی دینے کا جو وعدہ کیا گیا وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ وہ اعلانات جو کیے گئے ملک کی ترقی کے لیے، کوئی بھی اعلان روب عمل نہیں لایا گیا۔ باتیں تو بہت کی گئیں، نعرے تو بہت لگائے گئے، لیکن آج ملک پچھڑتا جا رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے۔ لیکن آج اقتدار پر بیٹھے لوگوں کو ملک کی ترقی کی فکر نہیں، ملک کی خوشحالی کی فکر نہیں، ملک سے بے روزگاری کو دور کرنے کی فکر نہیں، ملک کا پیسہ روپیہ جو گھٹ رہا ہے اس کو اٹھانے کی فکر نہیں، بلکہ ان کو صرف اور صرف اقتدار سے محبت ہے، تخت سے محبت ہے، اور پھر اس ملک کو یہ لوگ آج ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ میری مراد ان لوگوں سے ہے جو 5 برس سے اس ملک کے اقتدار کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ناکام اور سب سے بڑا جھوٹا اگر وزیر اعظم ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ نریندر مودی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا کیا باتیں، کیا کیا وعدے نہیں کیے گئے تھے۔ اچھے دن کی بات کہی گئی، سب کے ساتھ سب کے وکاس کی بات کہی گئی، ایک گردن کے عوض 10 گردنوں کو لانے کی بات کہی گئی، 56 انچ کے سینے کی بات کہی گئی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حالات 2014 میں اپنے آپ کو ایک غریب گھرانے سے آنے والے سے اپنے آپ کو کہتا رہا یہ شخص کہ میں غریب ہوں، غریب گھرانے سے آیا ہوں، نیچے سے اوپر سے آیا ہوں، چائے بیچتا تھا، چائے کی منڈی تھی، چائے کا ٹھیلا تھا، اور چائے بناتے بناتے آج
میں ملک کا وزیر اعظم بنا، چائے ختم ہو گئی اور چائے والا آج چوکیدار بن گیا اور چوکیدار کی باتیں کرنے لگا۔ کیا ملک کو چائے کی ضرورت ہے یا چائے والے کی ضرورت ہے یا چوکیدار کی ضرورت ہے؟ ارے ملک کو ایسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے جو ملک کو آگے لے جائے، ملک کو آگے بڑھائے، ملک کو ترقی دے، ملک میں ایک اطمینان کی کیفیت کو پیدا کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 5 برس میں آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ، اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کیونکہ آج ملک میں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آ گیا جن کو ملک سے محبت نہیں، ملک کی ترقی سے دلچسپی نہیں، ان کی دلچسپی اگر ہے تو صرف ہندوتوا، ہندو راشٹر سے ہے۔ آپ بتائیے کہ سب سے پہلے کیا کس طریقے سے ملک کو آگے بڑھانے کے اقدامات ہوئے، کیا کام ہوا؟ آج لوگ تنقید کریں گے مجھ پر، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنی ہر ناکامی کو چھپانے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے کبھی لفظ جہادیوں کا سہارا لیا تو کبھی گھر واپسی کا سہارا لیا، کبھی رام زادے فلاں زادے کہہ کر ملک کے حقیقی مسائل سے توجہ کو ہٹایا، تو کبھی مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون کہہ کر توجہ ہٹائی، یا پھر ہجومی تشدد کے ذریعے اس ملک میں خوف کا ماحول پیدا کیا گیا۔ آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا لفظ جہاد کے نام پر ڈرانے دھمکانے سے کیا ملک میں ترقی آئے گی؟ کیا گھر واپسی کے نام پر کیا روزگار ملے گا؟ رام زادے فلاں زادے کہنے سے کیا ملک کی ترقی ہوگی؟ رام کا خون مسلمانوں کے رگوں میں ہے کہنے سے کیا مہنگائی ختم ہوگی؟ یہ لوگ صرف اور صرف ان باتوں کے ذریعے حقیقی مسائل سے توجہ ہٹاتے گئے، ملک ناکام ہوتا گیا، ملک پچھڑتا گیا، پیچھے آتا گیا، اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ ملک میں جمہوریت کے نام پر وہ ظلم و زیادتی کریں۔ کھلی چھوٹ دے دی گئی لفظ جہادی کے نام پر ظلم کرنے والوں کو، کھلی چھوٹ دے دی گئی گھر واپسی کے نام پہ ظلم کرنے کے لیے، کھلی چھوٹ دے دی گئی ہجومی تشدد کرنے والے گاؤں رکشکوں کو، کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ یہ ملک آج ہجومیوں کے ہاتھ میں آ گیا، ہجومی تشدد کے ہاتھ آ گیا۔ کبھی گائے کے نام پر ہجومی تشدد کا شکار ہندوستان کی اقلیتیں ہوتی ہیں، اخلاق ہوتا ہے، جنید ہوتا ہے، رگبر ہوتا ہے یا کوئی اور، 30 سے زائد لوگوں کو ہجومی تشدد اور گاؤں رکشکوں نے مار دیا، ان کا قتل کر دیا۔ آج آپ غور کریے کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے، ملک کی کیا ترقی ہوئی، سب کا ساتھ سب کا وکاس کہاں گیا، کس کا ساتھ ہوا، کس کا وکاس ہوا؟ گجرات ماڈل کی باتیں کی گئیں، لیکن آج ہندوستان کہاں ہے؟ پہلے شوچالے، بعد میں دیوالے کہا، کہاں ہے شوچالے؟ آج بھی گجرات میں، جس گجرات میں 12 سال تک نریندر مودی وزیر اعظم رہے، آج بھی اس گجرات میں کئی گھروں میں شوچالے نہیں ہیں۔ آج بھی اس گجرات میں 1,31,000 خاندانیں ایسی ہیں جن کے پاس، جن کی زندگی میں کھانا کھانے کے لیے پیسہ نہیں، غریبی کی سطح سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम 35% लड़कियां इस मुल्क में नाखानदगी का शिकार हैं। पैदा होने वाले मासूम बच्चों में 38 से 40% पैदा होने वाला माल न्यूट्रिशन का शिकार है। आप बताइए, ये सारे मामलात एक तरफ हुजूमी तशद्दुद की वजह से लोग खाइफ हैं, खौफ में हैं, तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कितने रेप्स हो रहे हैं। खवातीन आज अपनी इज्जत और आबरू को बचा नहीं सक रही हैं। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? कभी पटेलों के एहतजाज के सामने हुजूम निकलता है, तबाह बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ता है। कभी गुज्जरों का एहतजाज तो हुजूम बेकाबू, कभी राम रहीम की गिरफ्तारी, हुजूमी तशद्दुद और करोड़ों रुपए के अमलाक का नुकसान। आप गौर करिए, ये मुल्क हुजूमियों के हाथ में चला गया, कानून नाम की कोई चीज नहीं रही, और फिर अखलाक को मारने वाले जेल में गिरफ्तार होते हैं। उनमें से एक की मौत होती है तो उसके जनाजे पर हिंदुस्तान का तिरंगा का झंडा डाला जाता है। तो आप गौर करिए कि इस मुल्क को ये लोग कहां ले जा रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन आज अगर आप और हम अगर ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होंगे तो मेरे भाई, मैं खुलकर कहूंगा कि ये दिल मुस्तरिब हो जाता है, बेचैन हो जाता है, ये सोचकर कि अगर फिर से ये जालिम लोग इख्तिदार पर आएंगे तो न जाने और क्या क्या जुल्म, ज्यादती व नाइंसाफी होगी। आज हमको और आपको गौर व फिक्र करना होगा कि आज इनके मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो तवज्जो किस पे दी गई? तवज्जो दी गई तो राम मंदिर की तामीर पर, तवज्जो दी गई, नुमाया तौर पे पेश किया गया तो कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करने की बात, और अगर तवज्जो दी गई है तो शरीयत मोहम्मदी का खात्मा और यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की बातें। अरे आप गौर करिए कि क्यों और क्या वजह है कि तुम्हारी नजर, तुम्हारे बयानात और तुम्हारी तवज्जो का मरकज सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान ही क्यों होती है, हम ही क्यों होते हैं? अरे मुल्क की तरक्की के बारे में सोचो। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आ रहा है, घटता जा रहा है। 7% फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया। जितनी भी कंपनियां, सरकारी कंपनियां जो अच्छी थी, मजबूत थी, आज खसारे का शिकार हो गई। HAL कंपनी हो या कोई और कंपनीज हो, सरकारी कंपनीज जो मजबूत थी आज इनके दौर में कमजोर हो गई। रुपया कमजोर हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल बढ़ते गया, गैस बढ़ गया, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आज इस वक्त के हुक्मरानों को इन चीजों से दिलचस्पी नहीं है। इनको दिलचस्पी है तो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से हिंदुस्तान के अक़लियतों को निशाना बनाया जाए। इंतखाबात जीतने के लिए कभी शमशान व खबरस्तान की बात करते हैं तो कभी पाकिस्तान में पटाखे फूट जाएंगे अगर नीतीश जीत जाएगा, तो ऐसी बातें करते हैं। और फिर जब बात करते हैं इंतखाबात में तो नाम है हिंदू और कहते हैं कि हिंदू ऐसा करेगा, हिंदू आज गुस्से में है, हिंदू इंतकाम लेगा कि आपने हिंदुओं को दहशतगर्द बोला। आप अंदाजा लगाइए कि कैसी सियासत कर रहे हैं। और यह सियासत किसके लिए? सिर्फ इख्तिदार को हासिल करने के लिए। मुल्क कहां जा रहा है ये इनके पास इसको इस बात की फिक्र नहीं है। और आज हमको गौर व फिक्र करना होगा कि इंतहाई
نازک حالات میں یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 70 برس اس ملک کی آزادی میں ہم نے بہت کچھ سہا ہے، بہت مصائب و مشکلات کو ہم نے جھیلا ہے، اور ہندوستان کا کوئی چپا ایسا نہیں بچا جہاں پر ہمارا خون، ہماری عصمت نہیں لٹی ہو۔ فسادات کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا، کبھی اورنگ آباد میں فساد، کبھی گجرات میں فساد، کبھی لکھنؤ میں فساد، کبھی آگرہ میں فساد، کبھی اجمیر میں فساد، کبھی جے پور میں فساد، کبھی حیدرآباد میں فساد، کبھی بھاگلپور میں فساد، کبھی روٹ قلعہ میں فساد، کبھی ہاشم پورہ میں فساد، کبھی ملی آباد میں فساد۔ ارے 50,000 فسادات کے ذریعے ہم کو لوٹا گیا، کاٹا گیا، ہمارے کاروبار کو تباہ کیا گیا، ہماری عصمت و عزت کو لوٹا گیا، ہماری کوکوں کو ویران کر دیا، ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اتنی تباہی و بربادی کے بعد بھی ہم آج اس جمہوری جدوجہد کا حصہ ہیں، اور دائرے دستور میں رہ کر اپنے حق کو طلب کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بھی برداشت نہیں۔ اگر آپ مجھے معاف کریں تو ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج ہندوستان میں جانور کی جان کی قیمت ہے، لیکن انسان و مسلمان کی جان کی قیمت نہیں رہی۔ یہ حالات ہیں کہ گاؤں رکشک گھروں میں گھس جا رہے ہیں، جان سے مار ڈال رہے ہیں۔ ارے غور کرو کہ کیسے حالات ہیں، کیا حالات ہیں، اور ہم کو ان حالات میں کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم ایک مرکز سیاسی پر نہیں آئیں گے، منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور اس چیز کو یاد رکھو، ایک چھوٹی سی روشنی ہے، ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا ایک دیا ہے جو ایک امید بن چکا ہے، ایک آس بن چکا ہے، اور وہ چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا چراغ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کا اتحاد، آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین، اور آپ کا اور میرا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے، جو آج سب کی امید بنا ہوا ہے۔ بے یار و مددگار ہو چکا ہمارا بھائی، ہندوستان کے کونے کونے میں کوئی نہیں ہے ان کو پوچھنے والا، کوئی نہیں ہے ان پہ ہونے والے ظلم پہ آواز اٹھانے والا۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور آپ کا رکن پارلیمنٹ، آپ کا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ کیا اس بات سے انکار کریں گے کہ اخلاق کے گھر کو پہنچنے والے کا نام بھی کوئی اور نہیں، بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے؟ ہر وقت، ہر مسائل پر، ہر مسئلے پر بے باکی کے ساتھ وقت کے حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والی شخصیت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 500 چلر اراکین پارلیمنٹ ہیں، لیکن مجلس کا تو صرف ایک ہے، لیکن وہ ایک بھی ان کو برداشت نہیں، وہ ایک بھی ان کو برداشت نہیں۔ کیوں برداشت نہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک 500 پر بھاری ہے، اور یہ ایک ایسی چنگاری والا شخص ہے جو ایک چھوٹی سی چنگاری کے ذریعے آگ کو بھڑکا سکتا ہے، نئی بیدارگی پیدا کر سکتا ہے، صفوں میں ایک نیا اتحاد اور ایک نیا جنون پیدا کر سکتا ہے۔ آج آپ کو اور ہم کو منظم ہونا ہے، متحد ہونا ہے، اور ایک مرکز سیاسی پر آنا ہوگا۔ وقت بہت نازک ہے، خدا را سمجھیے، اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ ٹی وی ڈیبیٹس میں دیکھتے ہیں،
ایوان پارلیمنٹ میں ارے 500 چلر اراکین پارلیمنٹ میں تنہا اکیلے کھڑے رہ کر بیان کرنا بہت بڑی جرت و ہمت کی بات ہوتی ہے. ارے ہم اسمبلی میں ہیں تو میرے ساتھ MLAs ہیں, ہم اسمبلی میں کھڑے رہتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ میں تو اسد الدین اویسی صاحب تنہا ہیں, اکیلے کھڑے رہتے ہیں. ارے ہم کو تو گھنٹوں ملتے ہیں مخاطب کرنے کے لیے اسمبلی میں, لیکن وہاں تعداد کے حساب سے بہت کم وقت ملتا ہے, لیکن کم وقت میں اپنا حق ادا کر کے نکل جانے والے کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے. تنہا کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے بھائی. یہاں کھڑے رہنا, یہاں مخاطب کرنا, جو چاہے بولنا بڑا آسان ہے, لیکن پارلیمنٹ میں شیروانی زیب تن ہے, سنت چہرے پہ ہے, سر پہ ٹوپی ہے, اور کھڑے رہ کر وقت کے حکمران کو للکار رہا ہے, انصاف کے لیے لڑ رہا ہے. یہ جرت وہ ہمت صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین میں ہے. اور یہ ہمت آئی تو کیسے آئی؟ آپ کے اتحاد کی وجہ سے, آپ کے دعاؤں کی وجہ سے, آپ کے اعتماد و بھروسے کی وجہ سے. اور آج سارا ہندوستان رش کرتا ہے تو وہ حیدرآباد کے آپ کے اتحاد کو دیکھ کر رش کرتا ہے, تو مجلس اتحاد المسلمین کی بے باکی کو دیکھ کر رش کرتا ہے, تو بیرسٹر اسد الدین اویسی کے مدلل بحث کو دیکھ کر. اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ حیدرآباد کی نشست صرف حیدرآباد کی نمائندگی کرنے والی نشست نہیں ہے. سمجھو اس بات کو, یہ حیدرآباد کی نشست آپ کی ہے, آپ کی نمائندگی کی نشست ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کی امید بھی ہے, ان کی آز بھی ہے, ان کی شان بھی ہے, ان کی شوکت بھی ہے, ان کے حق کے لیے لڑنے والوں کی آواز بھی ہے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اور آج آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. صرف ہم کو کچھ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ 5 برس میں ایک مرتبہ ایک آدھے گھنٹے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا ہے, قطار میں کھڑے رہنا ہے, اور اپنے ووٹ اور اپنے اعتماد کے ساتھ ہمارے حق میں دعا کرنا ہے. کیا 5 برس میں ایک مرتبہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ بے شک ہم کر سکتے ہیں. تو پھر کیا بات ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج گر رہا ہے؟ ارے ہمارا حساب تو مداریوں جیسا ہو گیا. آئے تقریر کرے تو واہ واہی, نعرے بازی, تعریف, واہ کیا بولے اکبر صاحب, واہ کیا بولے اسد صاحب, واہ 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 واہ. ارے میں شاعر نہیں, آپ کے واہ واہ کا محتاج نہیں ہوں. میں اگر محتاج ہوں تو صرف اور صرف آپ کے دعاؤں کا, آپ کے اعتماد کا, آپ کے ووٹ کا. اگر آپ کا ووٹ میرے ساتھ نہیں, آپ کی دعا میرے ساتھ نہیں, تو میری کوئی حیثیت نہیں. خدا را اٹھو میرے پیارے بھائیوں. کب اٹھو گے؟ کون سی تباہی اور بربادی کے دستک دینے کے انتظار میں ہیں آپ؟ اور کیا ہونا بتاؤ؟ سب کچھ لٹ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, تباہ برباد ہو گئے. اور آج اس ملک میں جانور کی اہمیت ہے, ہماری جان کی نہیں. لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم اٹھنا نہیں چاہتے تو پھر اللہ مدد بھی کرے تو کیسے کرے گا؟ اٹھو میرے پیارے بھائیوں, اٹھو. وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم کو اٹھنا ہوگا, ہم کو منظم ہونا ہوگا. نہیں ہوں گے
تو پھر حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. ہر محاذ پر ناکام ہونے کے بعد آج وہ کل کا چائے والا، آج کا چوکیدار صرف اور صرف ہندوستان کے بہادر سپاہیوں کے پیچھے چھپ کر اپنی ناکامی کو چھپا رہا ہے. آج آپ بتائیے کہ اپنے آپ کو ملک کا چوکیدار کہنے والا آج چوکیداری بھی صحیح نہیں کر سکا. صرف باتیں، میں چوکیدار ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں. ارے آپ بتائیے کہ چوکیدار کھڑا ہے، اوری کا اٹیک ہو رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، ناگوڑا کا اٹیک ہو رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، RDX آ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، پلوامہ کا اٹیک ہو رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، گو رکشک معصوم ہندوستانیوں کو مار رہے ہیں. چوکیدار کھڑا ہے، وجے مالیا بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، للت مودی بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، میور چوکسی بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، پاکستان دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے، چین در اندازی کر رہا ہے. چوکیدار مجھے آج سمجھ میں آیا کہ چائے کی بنڈی، چائے کی دکان کیوں بند ہوئی. یہ چوکیداری جس طریقے سے کر رہا ہے، شاید اس دور میں چائے بھی ویسی بنایا تھا، اس واسطے چائے کا ڈبہ گل ہو گیا. کچھ نہیں. آج آپ بتائیے 2014 لڑے، چائے 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 چائے، چائے والا، چائے کی پتی، چائے کی کیتلی، چائے کا چلہ، چائے کا پانی، چائے کا دودھ، کڑک چائے، نرم چائے، چائے چائے چائے، ختم ہو گئی چائے. اب کیا؟ چوکیدار 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 چوکیدار. اور پھر کیا سنتے؟ حیدرآباد آئے، مجلس اسپیڈ بریکر. کلکتہ گئے، دیدی اسپیڈ بریکر. اور جہاں جا رہے اسپیڈ بریکر اسپیڈ بریکر اسپیڈ بریکر. چائے والا ختم ہو گیا، چوکیدار ختم ہو گیا. اب نہیں معلوم کیا ڈرائیور بننا چاہتا ہے کہ اسپیڈ بریکر اسپیڈ بریکر. ڈرائیور بھی بن گئے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ ہے. ارے آپ غور کرو، کیا ہے؟ صرف باتیں اور صرف باتیں، کام تو کچھ نہیں ہوا. خدا را میرے پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو. آج وقت چیخ کر چلا کر یہی کہہ رہا ہے کہ ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا. میں یہاں اس مجمع میں کھڑے لوگوں سے، اہل دل سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے کام میں کوئی کمی کی؟ کیا ہمارے خدمات میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا ہمارے جوش میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہمارے ولولے میں کوئی کمی ہے؟ کیا بات ہے پھر کہ پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا ہے؟ میرے بھائی، سب کچھ جانے کے بعد اگر کچھ بچا ہے تو وہ آپ کا ہمارا اتحاد ہے. خدا را اس اتحاد کو کمزور ہونے نہ دو، کمزور ہونے نہ دو. میں بار بار یہی بات دوہرا رہا ہوں کہ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ. اگر آپ کا پولنگ پرسنٹیج کم رہے گا اور ہمارے دشمنوں کا پرسنٹیج زیادہ رہے گا تو خدا نہ خواستہ ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی. سمجھو اس بات کو، سمجھو اس بات کو. اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ ہی نگہبان ہوگا. خدا را وقت اور حالات کو سمجھو. آج کیسے لوگ اقتدار پر آئیں اور بیٹھے ہیں، ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین نے ہر محاذ پر کام کیا، تعلیمی میدان میں کام کیا، معاشی میدان میں کام کیا، صحت کے میدان میں کام کیا. وقت کے حکمرانوں کو مجبور کیا
ہماری آواز کو سننے کے لیے, ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے. آج کتنے کام ہیں, کتنا بجٹ ہے مائنورٹیز کا تلنگانہ کی اسمبلی میں, یہ آپ کے سامنے ہے. کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن آج اگر آپ اور ہم منظم نہیں ہوں گے تو پھر ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم منظم ہو جائیں, متحد ہو جائیں, ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جائیں. سب کا ساتھ, سب کا وکاس کہنے والوں نے کس کا ساتھ دیا, کس کا وکاس ہوا؟ ارے میرے بھائی, کسی کا بھی وکاس نہیں ہوا. سب سے پہلے اگر کسی کا وکاس ہوا تو کل کا چائے والا آج کا چوکیدار بن گیا, اس کا وکاس ہوا. وکاس ہوا تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر امیت شاہ کا وکاس ہوا, جتنے مقدمے تھے بری ہو گئے. وکاس ہوا تو پرگیا ٹھاکر کا, وکاس ہوا اسیمانند کا, وکاس ہوا نریندر اوین کا, وکاس ہوا ونزارا کا, وکاس ہوا اجمیر کے دھماکوں میں گرفتار جو لوگ تھے ان کا. وکاس ان لوگوں کا ہوا. لیکن آپ کو سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ آج وقت نازک ہے. اگر آج بھی ہم اٹھیں گے نہیں, منظم نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے, تو پھر ہم کس طریقے سے حالات کا مقابلہ کریں گے؟ میرے بھائی, گرمی کا موسم ہے, گرمی ہے, ہو سکتا ہے 11 تاریخ کو موسم گرم ہو, لیکن آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا. گرمی کی پرواہ نہیں کرنی ہے, ہم کو فکر کرنی ہے تو ہمارے ملک کی, ہمارے مستقبل کی. آج نہ صرف ہماری شریعت خطرے میں ہے, نہ صرف ہمارا دستور خطرے میں ہے, نہ صرف ہمارا سیکولرزم خطرے میں ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری شناخت, ہماری جان بھی آج خطرے میں ہے. اگر ہم ان ظالموں کو شکست نہیں دیں گے تو آج ہم کو ان کو شکست دینا ہوگا, ان کو ناکام کرنا ہوگا. ان کے ارادوں میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. ہم کو مسلسل انتخابی جلسے ہوتے رہے ہیں, ہم آپ سے مخاطب ہوتے رہے ہیں, کئی باتیں ہم نے کی ہیں, سب کچھ ہوا. لیکن اب وقت ہے کہ ہم کو گھروں سے نکلنا ہوگا, اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا. میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری جتنی بھی طاقت ہے, ہماری جتنی بھی قوت ہے, ہمارا جتنا بھی کام ہے, وہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے, آپ کے اتحاد کی وجہ سے, آپ کے دعاؤں کی وجہ سے, آپ کے ووٹ کی وجہ سے. آپ کا ووٹ ہماری ہمت بنتا ہے, آپ کا ووٹ ہماری طاقت بنتا ہے, آپ کا ووٹ ہماری آواز بنتا ہے. اگر آج آپ اپنے ووٹ اور اپنے دعاؤں سے ہم کو محروم کر دیں گے تو پھر اس میں ہمارا نقصان تو ہے ہی, لیکن پوری قوم و ملت کا نقصان ہوگا. ہر وقت آپ ہی کی وجہ سے مجلس جیتتی رہی اور مجلس کام کرتی گئی. آج بھی آپ کو, ہم کو, سب کو اٹھنا ہوگا, اپنے گھر سے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا. جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ شناختی کارڈ اگر ہے تو وہ لے جائیے, اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو ڈرائیونگ لائسنس لے کر جائیے, ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو آدھار کارڈ لے کر جائیے. بہرحال ایسی شناخت کی دستاویزات کو لے کر جائیے پولنگ بوتھ میں. خالی چھٹی لے کر جائیں گے, نہیں رہے گا تو وہ لوگ آپ کو ستائیں گے. تو میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ آپ 11 تاریخ کے دن صبح سویرے نکلیے, اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے, اپنے گھر والوں کا اس ووٹ کا استعمال کریے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے ارے بھائی کون ہے,
اسد صاحب ہی ہے, وہی جیتیں گے, میں ایک ووٹ دو یا نہ دو کیا ہونے والا ہے. نہیں میرے بھائی, خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے, یاد رکھو. ہر ایک کا ووٹ لازم ہے, ہر ایک کا ووٹ ضروری ہے. آپ کو ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے. آپ کے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو سارے کے سارے 10 لوگوں کو جا کر اپنا ووٹ استعمال کرنا ہوگا. ایسا نہیں چلو 3 ووٹ ڈال دیے گھر سے, 4 ووٹ نہیں ڈالے تو کیا ہوتا. نہیں میرے بھائی, ہر ایک کو اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے گھر سے نکلنا ہوگا, اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا. کیونکہ آج یہ ووٹ آپ کا صرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے حق میں نہیں ہے, یہ ووٹ آپ کے دستور کے حفاظت کا ضامن بنے گا, یا آپ کا ووٹ سیکولرزم کے حفاظت کی ضمانت دے گا. آپ کا ووٹ آپ کی شریعت کے حفاظت کی ضمانت دے گا. آپ کا ووٹ آپ کا حق ہے, اور آپ کی حق کی لڑائی میں یہ ووٹ ایک طاقت دے گا, ایک قوت دے گا. تو میں آپ تمام سے بار بار یہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے, اور اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے, اس جماعت کی طاقت آپ کی طاقت ہے, اس جماعت کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے. اس جماعت کو آپ نے سجایا ہے, سنوارا ہے اپنے خون اور پسینے سے. اس جماعت کو اور آگے بڑھانے کے لیے آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے حق میں استعمال کریں گے, اور مجلس اتحاد المسلمین کو نہ صرف کامیاب کریں گے بلکہ تاریخ ساز کامیابی, وہ تاریخ ساز اکثریت سے کامیابی دلوائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.